اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خوش دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیجئے اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو اس نے چھپ کر کیے اور اعلانیہ کی۔ اس دعا کو سن کر میں خوشی میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ بزار مجمع الزوائد۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دینی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ ترمذی۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا، صبر کی توفیق عطا فرما، شکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ، اپنے حلال میں سے ہمیں دیجئے۔ یا اللہ، اپنے حرام سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔